على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات علماء کرام، حضرت پیر طریقت رہبر شریعت جناب حضرت محمد سجاد حیدری سیفی صاحب، دیگر علماء کرام و مشائخ اعظام، عوام اہل سنت، اللہ رب العزت نے ہم پر کرم فرمایا، احسان فرمایا کہ اللہ کریم نے ہمیں کچھ گھڑیاں، کچھ ساعتیں ایسی مہیا فرمائی کہ جس میں ہم اور آپ مل بیٹھ کے اس سرزمین پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف کے محفل سجائے بیٹھے ہیں. دعا ہے کہ اللہ کریم ہماری آج کی اس بزم کو اپنے بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں منتظمین محفل کہ اتنی پیاری اور خوبصورت محفل سجا کر بیٹھے ہیں. دوستو، ادب جو ہے وہ محبت کی قرینوں میں، عشق کے قرینوں میں سب سے پہلا قرینہ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد میں اس محفل کی برکات صرف وہ لوگ سمیٹ سکتے ہیں جو با ادب ہو کے بیٹھے ہیں، اور نشستن و خوردن و برخستن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ آپ آئیں، بیٹھیں، کھائیں اور چلے جائیں، کوئی فائدہ نہیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ رات کی اس پہر میں آپ آرام سے اپنے بستر پہ لیٹ جائیں اور سو جائیں گے، یہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نے آپ کی ادب اور تعظیم اور توقیر کرنی ہے. محض آپ کی ذات مبارکہ کی نہیں بلکہ آپ سے وابستہ، ریلیٹڈ، متصل جو بھی چیز ہو سب کے ساتھ ہم نے ادب اور محبت کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے. قانونی فطرت یہ ہے کہ آپ کو جس سے محبت ہوتی ہے تو آپ کو ان کا علاقہ بھی پسند ہے، اس علاقے کے درخت بھی پسند ہوں گے، اور جب ان کی تعریف اور توصیف کی جاتی رہے گی تو آپ جوم کے عش عش اٹھیں گے کہ میرے محبوب کی تعریف اور توصیف ہو رہی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ادب کا تقاضا یہ تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ما نخم من نخمت الا وقد سقط في يد احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامسحوا بهم وجوههم. حضور اگر ناک مبارک صاف کر لیتے تو ناک سے نکلا ہوا مواد بھی صحابہ کرام زمین پر گرنے نہیں دیتے بلکہ اسے بھی اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے اپنے چہرہ مبارکوں پر مل لیا کرتے ہوتے تھے. اور آپ کو معلوم ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کریم نے آپ کے جسم اطہر کا سایہ کیوں نہیں بنایا؟ کئی وجوہات علماء اور مشائخ نے بیان فرمائے ہیں. کریم آقا بذات خود نور ہے اور نور کا کوئی سایہ ہوتا ہی نہیں. اور بھی بہت سارے وجوہات بیان کی، لیکن جو دو وجوہات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اور ادب کی بیان کی ہے تو وہ یہ ادب ہے کہ اللہ کریم نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک اسی لیے پیدا نہیں فرمایا کہ کریم آقا اگر کہیں کسی جگہ پر گزر رہے ہو اور آپ کا سایہ مبارک بھی کسی گندی جگہ پر پڑ جائے تو یہ بھی حضور کی شان میں بے ادبی ہے.
تو اللہ نے سرے سے آپ کا سایہ ہی پیدا نہیں فرمایا. اور ساتھ میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک کی سایہ نہ ہونے کا ایک وجہ اور بھی بیان کیا گیا ہے کہ کہیں کہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر کھڑے ہیں بیٹھے ہیں اور آپ کا سایہ ہوتا اور کوئی صحابی آپ کے سائے پر پیر رکھ لیتا لعاظم باللہ تو یہ بے ادبی کے زمرے میں شامل ہو جاتا. تو اللہ کریم نے آپ کا سایہ ہی. حضور کی محفل مبارک میں بیٹھنے کی آداب کوئی صحابہ کرام سے سیکھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی محفل میں جب بیٹھا کرتے ہوتے تھے تو ایسے بیٹھتے کہ جیسے ہمارے سروں پر کوئی قیمتی پرندہ ہے، اگر ہم ہلے جلے ادھر ادھر دیکھے تو وہ پرندہ اڑ جائے گا. ہم ٹک ٹکی باندھ کے کریم آقا کے چہرے بددعا کی زیارت کرتے رہے تھے. اور رب کائنات نے حضور کی ادب اور تعظیم میں کوئی کمپرومائز نہیں فرمائی. رب نے ہمیں کوئی چھوٹ نہیں دی، اجازت نہیں دی، بلکہ علماء تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ساتھ جس کلام سے آپ ہم کلام ہوتے ہو جاؤ. آپ بیت اللہ شریف جائیں گے تو وہاں آپ کو بھانت بھانت کے لوگ ملیں گے، اور بھانت بھانت کے لوگ اپنی بولی پر اپنی زبان میں اپنی جو دلی مرادیں ہیں وہ اللہ کریم سے مانگتے رہیں گے. میں نے ایک بندے کو دیکھا، وہ گڑ گڑا کے اللہ کے بارگاہ میں دعا کر رہا تھا، پروردگارا میں نے اپنی زمین میں 2 من بیج بویا ہے، یا ربا اگر بارش نہ برسی تو میرا وہ سارا ضائع ہو جائے گا، اللہ بارش برسا دے، میری زمین پر برسا دے. کوئی کس طرح سے دعائیں مانگتے ہیں، کوئی کس طرح کی دعائیں مانگتے ہیں. ہم اور آپ بھی جب تنہائیوں میں ہوتے ہیں تو اپنی بارگاہ عالیہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو بھی اظہار کر لیتے ہیں، لیکن وہ بارگاہ خداوندی ہے، وہ رؤوف ہے، رحیم ہے، وہ عفو اور درگزر فرمانے والا ہے. لیکن اپنی محبوب کے لیے آداب کی چوکاٹ رکھے. فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو میرے محبوب کی آواز پر کبھی اونچا مت کر لینا. آواز بھی اونچا کرنا ممنوع ہے. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. رب فرماتے وہ لوگ جو اپنی آوازیں حضور کی آواز کے سامنے پست کر لیتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو نیچا رکھتے ہیں، فرماتے یہی لوگ ہیں جس کو رب نے تقوی کے لیے منتخب فرمایا ہوگا. سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ مبارکہ، آپ کے پڑوس میں ایک گھر تھا، 7 گھر دور ایک گھر تھا، اور وہاں پر حضور کی رحلت مبارکہ کے بعد ایک بندہ اپنے گھر میں کیل ٹھونک رہا تھا. تو سیدہ کی کمرہ مبارک تک جہاں حضور محو استراحت ہے وہاں تک ان کی آواز آ رہی تھی. تو آواز لگائی، کہا جا اس بدبخت کو کہہ دو کہ کیل مت ٹھونکا کرو، تمہاری کیل ٹھونکنے کی آواز سے مصطفیٰ کریم کو اذیت پہنچ رہی ہے. کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ رب نے فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کیا کرو. تو حضور کی محفل جب ہو رہی ہو، میلاد شریف کے محفل ہو رہی ہو، تو ادب پہلا قرینہ ہے. اگر آپ کے پاس ادب نہیں ہے تو آپ محفل سے محروم ہے. بے ادب محروم مان از لطف رب، جو بے ادب ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمتوں سے نا امید ہوتے ہیں. تمہارے مذاق اڑانے کے لیے اور تمہارے مسخرہ کرنے کے لیے باہر روڈ بڑے پڑے ہوئے ہیں، جا کے وہاں مسخرہ کر لو، لیکن اب حضور کے محفل میں آؤ تو ادب سے آؤ. تمہیں اگر رب کو ملنا ہے، تم نے اگر پروردگار عالم سے ملنا ہے تو تجھے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، مصطفیٰ کی قدموں سے تجھے رب ملتا رہے گا. اور رب کائنات نے یہی تو فرمایا، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. اللہ کریم نے فرمایا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، کوئی میری معرفت حاصل نہیں کر سکتا تھا،
تو فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفْ، میں نے یہ بات محبوب جانی کہ کچھ لوگ ہو وہ میری معرفت حاصل کرے. کوئی زمین پر اللہ اللہ تو پکارے نا، یا رحمان یا رحیم تو پکارے، یا کریم یا عفو یا رحیم پکار لے مجھے. تو فرماتے ہیں اللہ رب العزت فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، میں نے محبوب کو پیدا فرمایا، میں نے اپنی محبوب کو پیدا فرمایا. جو میرے محبوب کی وساطت سے میرا معرفت اور میری معرفت حاصل ہو سکتی ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ہو سکتی. مصطفیٰ کریم کو دیکھتے جاؤ، اس میں تجھے رب کی جھلک نظر آتی رہے گی. وگرنہ محال ہے اے سعدی کہ یہ راہ جس رستہ رب کی طرف جا رہا ہے وہ پے مصطفیٰ کے علاوہ آپ کسی اور طریقے سے وہ ڈھونڈ لو، یہ محال ہی ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور ہمارے میلاد شریف منانے کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے. ہم جب میلاد شریف مناتے ہیں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جب یہاں کراچی کی سرزمین پر بیٹھ کے اپنی آقا کا ذکر خیر کرتے رہتے ہیں تو آقا بھی اپنی توجہات سے ہم سب کو مستفید فرماتا رہتا ہے. ہمارا نبی تو وہ نبی ہے کہ ہم میلوں فاصلے پر بھی اگر ان کو پکارتے ہیں تو وہ کوئی اور ہوگا جو نہ سنتا ہوگا، میرے آقا تو یہاں سے وہاں بھی سن لیتا ہے. تو ہم یہاں مدح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہتے ہیں، اور جب ہم مدح مصطفیٰ کرتے ہیں تو پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، آپ کی روحانیت ہماری طرف متوجہ ہو جاتی ہے. جب حضور کی روحانیت ہماری طرف متوجہ ہو اور ہم مذاق کرنے لگیں گے تو پھر مصطفیٰ نے تو ہم سے بڑی محبتیں کی ہے نا اپنی امت سے. حضور نے اپنی امت سے ابھی حضرت قبلہ فرما رہے تھے نا کہ حضور نے اپنی امت کو پیدائش میں بھی یاد فرمایا ہے، آپ معراج میں جا رہے تھے تو بھی اپنی امت کو یاد فرمایا، جب آپ دنیا سے تشریف لے کے جا رہے تھے تب بھی اپنی امت کو یاد فرمایا. مصطفیٰ کریم ہمیں ہر لمحہ یاد رکھتے ہیں، اور پھر جب وہ ہماری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور ہم بے ادبی کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو خدا نخواستہ کہیں مصطفیٰ کریم کی روح مبارک ہم سے ناراض نہ ہو جائے. اسی لیے میلاد کی اپنی ایک تقدس ہوتی ہے، اور آپ نے ہمارے بزرگوں کی میلاد شریف کے تقدس کو دیکھا ہے کہ انہوں نے کس تقدس سے وہاں پر بیٹھنے والے سامعین بھی اللہ کی ولی ہوتے تھے. وہ جو سامنے بیٹھے ہوتے تھے وہ بھی اللہ کی ولی ہوتے تھے. میلاد پڑھنے والا بھی اللہ کا ولی ہوتا تو وہ جا کے کریم آقا کی بارگاہ میں ایسے قبول ہوتا کہ حضور خود بشارت فرمایا کرتے ہوتے تھے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ منتظمین اگر انتظام کر لیتے ہیں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں ادب اور تقدس کے ساتھ بیٹھیں. مشائخ نے میلاد شریف کی تعظیم اور تکریم کو یہاں تک بیان کیا ہے کہ کوئی بھی بندہ میلاد شریف کے محفل میں آئے تو بے وضو وہاں پر تشریف نہ رکھے.